کراچی میں آٹے کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے کمشنر کراچی کے اقدامات۔ کمشنر کراچی آفس نے سرکاری نرخ پر آٹے کی فروخت کے اسٹالز کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ آٹے کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے کمشنر کراچی کے اقدامات۔ کمشنر کراچی آفس نے سرکاری نرخ پر آٹے کی فروخت کے اسٹالز کی تفصیلات جاری کر دیں۔ فلور ملز مالکان کے تعاون سے ایکس مل آٹا 125 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ بات کرنے کے لیے بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھا جائے کراچی میں آٹے کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے کمشنر کراچی کے اقدامات سامنے ہیں۔ کمشنر کراچی آفس نے سرکاری نرخ پر آٹے کی فروخت کے اسٹال کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ فلور ملز مالکان کے تعاون سے ایکس مل آٹا جو 125 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ ترجمان کمشنر آفس کا کہنا ہے کہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1250 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں 1,61,000 جو ہے بوریاں جو ہیں 10 کلو آٹے کی جو ہے تھیلے فروخت کیے گئے ہیں۔ کراچی کی مجموعی طور پر 92 فلور ملز سرکاری نرخ پر آٹا فروخت کر رہی ہیں۔ ضلع شرقی کی 14 فلور ملز نے ایک ہفتے میں 323 اور جو ضلع غربی کی فلور ملز نے جو ہے تقریباً 22 تھیلے فروخت کیے ہیں۔ ضلع کماری کی 7 فلور ملز کے اسٹالز نے 1461 10 کلو کے تھیلے فروخت کیے ہیں۔ ضلع کورنگی کی 40 فلور ملز نے 4582 آٹے کے تھیلے 10 کلو کے فروخت کیے ہیں۔ ضلع بستی کی 8 فلور ملز نے اسٹال 2490 کے قریب جو ہے 10 کلو کے تھیلے فروخت کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر رد و بدل کر دیا گیا۔ پیٹرول 75 پیسے سستا جبکہ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ معمولی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ڈیزل مہنگا ہوتے ہی ٹرانسپورٹ اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ پیٹرول معمولی سستا، ڈیزل مہنگا، عوام نے قیمتوں میں کمی ناکافی قرار دے دی۔ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں حالیہ رد و بدل کے بعد شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول میں صرف 75 پیسے کمی سے کوئی ریلیف نہیں ملتا جبکہ ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جی دیکھیں، پیٹرول کی قیمت جو ہے نا 75 پیسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ 75 روپے بھی کم کر دیں نا جب بھی کوئی فرق عوام کو نہیں پڑتا۔ گاڑیوں کے ڈیزل مہنگے لگے پڑے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، رشکوں کے کرائے مہنگے ہیں۔ اگر کسی رشکے سے بات کرو نا صدر جانے کے لیے تو 700-800 کا منہ پھاڑ لیتا ہے وہ۔ شہریوں کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل کا براہ راست اثر گھریلو بجٹ پر پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی پہلے ہی قوت خرید کم کر چکی ہے، ایسے میں حقیقی ریلیف کی ضرورت نہیں۔ 75 پیسے کم کرتے ہیں، 2 روپے یہ بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی ہم بائکیا چلا رہے ہیں، بائکیا پہ ہمیں یہاں سے اگر سوراپور جانا ہے تو کسٹمر ہمیں 350-400 روپے دیتا ہے، اس میں ہمارا پیٹرول لگ جاتا ہے۔ وہ بولتے ہیں یار پیٹرول مہنگا ہے تو ہم کیا کریں، کرایہ اتنا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں رہتے بلکہ سپلائی چین مہنگی ہونے سے مختلف شعبے متاثر ہوتے ہیں جس کا بوجھ آخرکار عام صارف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل رد و بدل نے بائک رائیڈرز کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ رائیڈرز کہتے ہیں کہ کم رائیڈز اور مہنگے ایندھن نے روزگار متاثر کیا ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام لایا جائے تاکہ محنت کش طبقے کو ریلیف مل سکے۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ۔ پیٹرول مہنگا، بائک رائیڈرز مشکلات کا شکار، کم رائیڈز، بڑھتے اخراجات، کم ہوتی آمدنی، محنت کش طبقہ حکومتی ریلیف کا منتظر۔ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ نے بائک رائیڈرز کے لیے روزگار چلانا مزید مشکل بنا دیا ہے۔ رائیڈرز کا کہنا ہے کہ کاروبار پہلے ہی سست روی کا شکار تھا جبکہ ایندھن مہنگا ہونے سے روزانہ کے اخراجات پورے کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ ہمارا کاروبار بہت متاثر ہوا ہے، جہاں پہ ہم پہلے 1500 کماتے تھے، اس سے یہ کہ مشکل سے 500-600 روپے ہم روزانہ کماتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سواری ہمارے پاس پہلے بہت زیادہ آتی تھی۔ اب وہ سواری ہمارے کو پیسے وہ جو ہوتے ہیں وہ دیتی نہیں ہے ہمارے کو۔ سواری آتی ہے ہمارے پاس تو سواری ہی کہتی ہے کہ کم سے کم میں لے کے جو ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا، ہمیں 5-6 سواری چھوڑنی پڑتی ہے۔ رائیڈرز کا کہنا ہے کہ روزانہ کی کمائی کا بڑا حصہ پیٹرول پر خرچ ہو جاتا ہے جبکہ رائیڈرز کی تعداد بھی پہلے سے کم ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق موجودہ حالات میں گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری جو کمائی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، پہلے سے بھی ہمیں کم پیسے ملتے تھے، اب جیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ہمارے جو کرائے ہیں وہ وہی کے وہی ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، بہت کاروبار ہے ہی نہیں، کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا بات یہ ہے بہت غریب بندہ بہت تنگ ہے جو روزگار بائک رائیڈرز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام لایا جائے تاکہ محنت کش طبقے کو ریلیف ملے اور ان کا روزگار متاثر نہ ہو۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔
شمالی بحیرہ عرب میں خراب موسم کے باعث پھنسنے والی ماہی گیر کشتی کو پاک بحریہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ریسکیو کر لیا۔ کامیاب آپریشن میں کشتی پر سوار تمام 19 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ماہی گیر کشتی الجلالی گوادر سے تقریباً 120 ناٹیکل مائل جنوب میں خراب موسم کے باعث سمندر میں پھنس گئی تھی۔ اطلاع ملنے پر جنگی جہاز PNS تیمور کو فوری طور پر روانہ کیا گیا۔ شدید مانسون کے باوجود پاک بحریہ نے کامیاب ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے تمام 19 افراد کو بحفاظت نکال لیا، جن میں 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہری شامل تھے۔ شہر قائد میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 35 ڈگری تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بوندا باندی کا امکان بھی ہے۔ احوال جانیں گے رمشا اسماعیل سے۔ جی بالکل، شہر قائد میں آج دن بھر مطلع جزوی ابرالود اور مرطوب رہا۔ اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی شہر قائد میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق امکان یہی ہے کہ کراچی میں آج جو ہے وہ چند مقامات پر بوندا باندی ہو جائے، جبکہ آج جو ہے وہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم اگر ہم آج درجہ حرارت کی بات کریں تو 29 ڈگری رہا، جبکہ اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 32 ڈگری ہے۔ شہر میں ہواؤں کی بات کر لیں تو جنوب مغرب سمت سے ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ اس وقت 19 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ اس وقت 72% ہے۔ شہر قائد میں آج دن بھر حبس کی بھی ایک کیفیت رہی، جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگست کے شروع میں جو ہے اگر ہم بات کریں 2 اگست سے تو شہر میں 2 اگست کو جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران موسم جو ہے شہر قائد میں خوشگوار ہو جائے گا۔ کل کی بات کریں تو کل بھی جو ہے وہ شہر قائد میں مطلع جزوی ابرالود اور مرطوب رہے گا، جبکہ چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ جی سندھ حکومت نے مختلف محکموں میں خالی اسامیوں پر نئی بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے۔ گریڈ 5 سے 15 تک کی اسامیوں کے لیے IBA ٹیسٹ پاس امیدواروں کے انٹرویوز اگلے ماہ سے شروع ہوں گے۔ ابتدائی مرحلہ حیدرآباد ڈویژن سے شروع ہوگا۔ سندھ حکومت کے مطابق صوبے کے 13 محکموں میں گریڈ 5 سے 15 تک کی خالی اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں گی۔ صرف IBA ٹیسٹ پاس امیدوار انٹرویوز میں حصہ لیں گے۔ انٹرویوز کا آغاز 5 اگست سے حیدرآباد ڈویژن میں ہوگا، 25 اگست تک جاری رہے گا۔ بھرتیاں محکمہ توانائی، لائف سٹاک اینڈ فشریز، اوقاف، کالجز، ورکس اینڈ سروسز، بورڈ آف ریونیو، ٹرانسپورٹ، کھیل، زراعت، محنت، اینٹی کرپشن، ثقافت و سیاحت اور ویمن ڈیولپمنٹ سمیت مختلف محکموں میں کی جائیں گی۔ سندھ سرکار نے 5 اگست کو بھرپور طریقے سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ تمام تر سرکاری دفاتر پر قومی پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی لہرایا جائے گا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے صوبہ بھر میں عوامی ریلیوں میں عوام کی بھرپور شرکت کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت یوم استحصال کشمیر کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس ہوا۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اور میونسپل کمشنر KMC کی بذریعہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ چیف سیکرٹری سندھ نے ہدایت کی کہ تمام محکمے اور ضلع انتظامیہ یوم استحصال کے لیے مربوط اقدامات یقینی بنائیں۔ یوم استحصال پر عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنائی جائے۔ سید آصف حیدر شاہ نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے ساتھ کھڑا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 5 اگست کو تمام ڈویژنز اور اضلاع میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے پر سونا مہنگا اور چاندی سستی ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $10 اضافے کے بعد $4050 فی اونس تک پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں اضافے کے بعد مقامی صرافہ بازار میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا $1000 مہنگا ہو کر $4,27,436 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت $857 اضافے کے بعد $3,66,457 تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب فی تولہ چاندی کی قیمت میں $76 کمی ریکارڈ کی گئی۔ چاندی $6,215 کی ہو گئی۔ سیشن عدالت جنوبی نے پرانی دشمنی پر قتل کے 9 سالہ پرانے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کاشف عرف کاکا کو عمر قید کی سزا اور مقتول کے ورثہ کو $5 لاکھ معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ ملزم کا نام اور کردار ابتدائی بیان FIR اور گواہوں کے بیانات میں مسلسل ایک ہی رہا۔ چشمدید گواہوں کی شہادتیں طبی شواہد اور دیگر دستاویزی ثبوتوں سے مطابقت رکھتی ہیں، اس لیے استغاثہ قتل کا الزام بلا شبہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ فیصلے کے بعد ضمانت پر موجود ملزم کو عدالت سے ہی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔
पुलिस ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा कत्ल बिल सबब में तब्दील कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान जमा करवा दिया, जिसकी स्क्रूटनी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर असदुल्ला मेतलू और डिप्टी सेक्रेटरी प्रोसिक्यूटर आरिफ सताई ने की। चालान के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में कत्ल की दफ़ा ख़त्म की गई, क्योंकि रिपोर्ट से साबित होता है कि मरने वाले की मौत के नशे की वजह से हुई है। चालान में कहा गया कि मरने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी और ना ही उसका DNA हो सकता है। कत्ल केस में ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत और कम अज़ कम उम्र कैद होती है। ज़ेर दफ़ा 222 कत्ल बिल सबब में मुल्ज़िमा को दियत अदा करने का हुक्म दिया जाएगा। अगवा बराए तावान और कानून नाफिज करने वाले इदारे पर हमले के 13 साल पुराने 2 मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जुनूबी दोनों मुकदमात का फैसला सुना दिया। लियारी गैंग वॉर कमांडर मोहम्मद सलाम उर्फ मुल्ला निसार को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि वाक़े के 10 साल बाद करवाई गई शनाख्त परेड का सबूती वजन ख़त्म हो जाता है। गवाहों ने मुल्ज़िम का हुलिया और किरदार भी नहीं बताया। पुलिस के सामने किया गया एतराफ़ी बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड ना होने की वजह से नाकाबिल कबूल है, इसलिए इस्तगासा इल्ज़ाम बिलाशुबा साबित करने में नाकाम रही। फैसले के बाद अदालत ने नाक़िस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान से जवाब तलब किया और हुक्म दिया कि अगर मुल्ज़िम किसी और केस में मतलूब नहीं तो उसे रिहा किया जाए। गैर कानूनी असलहा बरामदगी के मुकदमे की समाअत ज़िला शर्की की सेशन अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्ज़िम गुलफाम की ज़मानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िम को 30,000 रुपये के मचलके जमा करवाने का हुक्म देते हुए रिहा करने का हुक्म भी सादिर कर दिया। मुल्ज़िम के खिलाफ यह मुकदमा थाना शाह फैसल कॉलोनी में दर्ज किया गया था। जाली बैंक अकाउंट्स केस के शरीक मुल्ज़िम मुश्ताक अहमद के रेड नोटिस और ECL का मामला, सिंध हाई कोर्ट का रेड नोटिस वापस लेने और नाम ECL से निकालने से मुतालिक फरीकैन को नोटिस। वज़ारत दाखिला, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट समेत दीगर से 18 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस के शरीक मुल्ज़िम मुश्ताक अहमद की रेड नोटिस वापस लेने और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील अमानुल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्ताक अहमद 2022 में बैरून मुल्क से वापस आकर मुतल्लिका एहतसाब अदालत में पेश हो चुके हैं और बाकायदगी से अदालत में पेश होते रहे हैं। वकील के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए जारी रेड नोटिस वापस लेने से मुतालिक नैब 2024 में एहतसाब अदालत में रिपोर्ट भी जमा करा चुकी है। ताहम इसके बावजूद ना तो दरख्वास्त गुजार का नाम ECL से निकाला गया, ना ही इंटरपोल को जारी रेड नोटिस वापस लिए गए। अदालत ने वफाकी वज़ारत दाखिला, DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सात अफराद को गिरफ्तार करके अफगान कैंप मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने DG नादरा, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध और SHO सोहराब गोट को नोटिस जारी करते हुए 3 अगस्त तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में मोहम्मद जावेद, उनकी अहलिया, उनकी 5 बेटियों को गिरफ्तार करके अफगान कैंप मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील रियाज अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर पुलिस ने ख़ानदान को गिरफ्तार किया। सेशन जज की हिदायत पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के थाने पर छापे के दौरान पुलिस ने बताया कि उन्हें गिरफ्तारी के 1 घंटे बाद अफगान कैंप मुंतकिल किया गया। वकील के मुताबिक कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता 8 माह से मलीर कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मोहम्मद जावेद और उनके वालिदैन पैदाइशी पाकिस्तानी हैं। वकील ने खदशा जाहिर किया कि ख़ानदान को अफगानिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी मवाद और जवाबी पर्चों की वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से इम्तिहानी जवाबी पर्चों और दीगर इम्तिहानी मवाद की वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। कमीशन के वकील राज अली वाहिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने पहले इम्तिहानी नताइज मुअत्तल करते हुए सक्खर IBA के वाइस चांसलर को दरख्वास्त गुजारों की जवाबी कॉपियों की 1 माह में असर-ए-नौ जाँच का हुक्म दिया था, जिसके बाद तमाम इम्तिहानी मवाद नाज़िर सिंध हाई कोर्ट की तहवील में है। वकील ने मजीद बताया कि वफाकी आईनी अदालत सिंध हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात मुअत्तल कर चुकी है, जबकि इम्तिहानी मवाद नाज़िर के पास होने से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का काम मुतासिर हो रहा है।
कराची एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान कस्टम्स ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर करने का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने कार्गो एजेंट असद की जमानत मंजूर कर ली, मुलजिम की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची एयरपोर्ट पर 54 करोड़ 93 लाख रुपए से जायद मालियत के आईफोन, प्ले स्टेशन और मैकबुक बगैर कस्टम्स ड्यूटी अदा किए क्लियर करने के मुकदमे में कार्गो एजेंट असद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को हर मुकदमे में 2-2 लाख रुपए के मचलकी जमा कराने का हुक्म दिया।